بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ حضرت عامر نماز پڑھنے چلے گئے تھے۔ جب حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر آئے تو پادری نے کہا، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشکور ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سپہ سالار حضرت خالد کے واقعات سنا رہے ہیں۔ نامعلوم مجھے کیوں ایک عرصہ سے ان کے حالات سننے کا اشتیاق تھا، لیکن ایک غرض ہے۔ حضرت عامر نے کہا، فرمائیے۔ پادری نے کہا، ایک تو یہ کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی واقعہ بیان کرنے سے نہ رہا جائے، دوسرے اس سلسلہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حالات آئے انہیں میں تفصیل سے بیان کرنا۔ حضرت عامر نے کہا، اطمینان رکھیے، ایسا ہی ہوگا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کی مہم سے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی۔ اس روز سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسری خدمات انجام دینے لگے۔ 6 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی جمعیت کثیر کے ساتھ حج کرنے کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی مسلمان مکہ میں داخل نہ ہو، ورنہ جنگ شروع کر دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں خون ریزی کو پسند نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو صلح کی ترغیب دی۔ وہ تیار ہو گئے، لیکن کفار نے صلح کی جو شرائط پیش کی وہ نہایت سخت تھی۔ ان میں یہ بھی تھا کہ اس سال مسلمان حج نہ کریں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں، البتہ آئندہ سال آ کر حج کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہمراہ ہی مسلمان معاذ حج کے قصد سے آئے تھے۔ اس کی ممانعت ہو گئی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ اس صلح نامہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے وہ قبائل جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، فریقین یعنی مسلمانوں اور مکہ کے مشرکوں میں سے جس سے چاہیں معاہدہ کر کے اس کے حلیف بن جائیں۔ فریقین ان قبائل سے دوستانہ تعلقات رکھیں گے۔ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی اور 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن قریش یعنی کفار مکہ اس معاہدہ کے پابند نہ رہ سکے۔ انہوں نے معاہدہ شکنی کی۔ ہوا یہ کہ مکہ معظمہ کے قریب خزاع اور بنو بکر 2 قبائل آباد تھے۔ ان دونوں میں خاندانی عداوت اور مخاصمت چلی آتی تھی۔ ان میں سے ایک قبیلہ خزاع تو مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور دوسرا قبیلہ بنو بکر کفار مکہ کا دوست ہو گیا۔ قبیلہ خزاع کا مسلمانوں سے مل جانا بنو بکر اور کفار مکہ کو سخت ناگوار گزرا، چنانچہ دونوں اس قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ بنو بکر کا سردار اس وقت نوفل تھا۔ اس نے خزاع پر رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مکہ کے مشرکوں سے مدد مانگی تو وہ خوشی سے تیار ہو گئے، پھر طاقت کی اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اہل خزاع اسیر قیدات میں مارے گئے۔ اس قبیلے کے چند لوگوں نے بلند آواز سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش اور بنو بکر نے ہم پر ظلم کیا، انہوں نے معاہدہ کے پرزے اڑا دیے ہیں، ہماری مدد کیجیے اور ہماری فریاد سنیے۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے اور وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آواز سنی تو فوراً ہی فرمایا، لبیک لبیک، یعنی حاضر ہوں حاضر ہوں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لبیک کس کے جواب میں فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خزاع پر بنو بکر اور قریش نے ظلم کیا ہے، انہوں نے مجھے امداد کے لیے پکارا تھا، ان کے جواب میں نے لبیک کہا ہے۔ اس رات کی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، رات بنو بکر اور قریش نے خزاع کے لوگوں کو قتل و غارت کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قریش معاہدہ شکنی کی جرات نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بدعہدی کی اور اب انہیں سزا دینے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس واقعے کے چند روز بعد ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریاد کی آواز سنی جو یہ تھی، غم نہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلائیں گے وہ معاہدہ جو ان کے اور ہمارے درمیان ہوا ہے۔ قریش نے معاہدہ خلافی کی ہے، انہوں نے مضبوط معاہدے کو توڑ ڈالا ہے۔ ساتھ ہی 40 ناقہ سوار حاضر ہوئے۔
بدیل بن ورقا اور عمر بن سالم قبیلہ خزاع کے سردار آگے آگے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا کر ان سے واقعہ پوچھا۔ انہوں نے اپنی کھوچکاں داستان بیان کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ملال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشفی دی اور فرمایا تم اطمینان رکھو، انشاءاللہ قریش اور بنو بکر سے تمہارا انتقام لیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ بنو خزاع مطمئن ہو کر واپس چلے آئے۔ ادھر کفار مکہ کو خیال ہوا کہ کہیں خزاع کے لوگ مسلمانوں کے فریادی بن کر نہ چلے جائیں۔ انہوں نے ابو سفیان کو، جو نہایت سرکردہ اور معزز تھا، تجدید صلح کے لیے روانہ کیا۔ ابو سفیان کو کفار نے اس لیے بھی روانہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ یہ خیال کیا گیا تھا کہ شاید ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ ابو سفیان کے کہنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے معاہدہ کی تجدید کرا دیں۔ جب ابو سفیان مدینہ میں پہنچا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ غلط فہمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلہ خزاع کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے۔ ابو سفیان نے کہا، مکہ کے معززین نے مجھے تجدید صلح کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا معاہدہ بچوں کا کھیل ہے، جب چاہا کر لیا اور جب چاہا توڑ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، اس مرتبہ ہمیں معاف کر دیا جائے، آئندہ ہم معاہدہ کی سختی سے پابند رہیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں فرمایا، بلکہ قبیلہ خاطر ہو کر ابو سفیان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ابو سفیان دیر تک بیٹھا رہا، کئی مرتبہ عرض معروض بھی کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مایوس ہو کر اٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور بولا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم قریشی ہو، ہمارے بھائی ہو، میں تجدید صلح کے لیے آیا ہوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرا کے تجدید معاہدہ کرا دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں قریشی ضرور ہوں، تمہارا ہم وطن بھی ہوں، لیکن تمہارا بھائی نہیں رہا، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو۔ تم نے خزاع پر حملہ کر کے معاہدہ کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا ملال ہے۔ وہ اہل مکہ سے بہت ناخوش ہو گئے ہیں، ان سے انتقام لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب یہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری سفارش کر سکے۔ یہ روکھا جواب سن کر ابو سفیان اٹھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر تجدید معاہدہ کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا، تم نے بدبختی سے معاہدے کو توڑ ڈالا، اب اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤ۔ اب ابو سفیان اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے پاس گیا۔ بیٹی نے باپ کو سلام کیا۔ ابو سفیان نے دعا دی۔ اس نے بستر پر بیٹھنا چاہا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا ذرا ٹھہریے۔ ابو سفیان ٹھہر گئے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ نے بستر طے کر دیا۔ ابو سفیان کو ناگوار گزرا۔ اس نے کہا، بیٹی، تجھے باپ سے زیادہ عزیز یہ بستر ہے؟ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پاک ہے اور آپ ابھی تک مشرک ہیں، ناپاک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، میرے پیچھے تو بہت ہی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہو۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کا خیال ہے۔ ابو سفیان، میں تجدید معاہدہ کے لیے آیا ہوں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں۔ تم سفارش کر دو گی تو وہ ضرور مان جائیں گے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے اور آپ کی قوم نے معاہدہ شکنی کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی اذیت پہنچائی ہے۔ کسی میں بھی یہ حوصلہ نہیں ہے کہ تمہاری سفارش کر سکے۔ ابو سفیان کو بیٹی سے اس جواب کی امید نہ تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اسلام کی محبت نے تمام الائی کی محبت کو پست پشت ڈال دیا ہے۔ ابو سفیان وہاں سے آ کر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں گیا اور ان سے سفارش کی استدعا کی۔ انہوں نے فرمایا، میرے والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا سخت ملال ہے کہ تم نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے، وہ ضرور انتقام لیں گے، کوئی بھی سفارش کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس وقت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ اس وقت وہ تقریباً 5 سال کے تھے۔
ابو سفیان کو معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بہت چاہتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے ہیں، اس لیے اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر آج تم یہ کہہ دو کہ میں نے دونوں فریق میں بیچ بچاؤ کرا دیا تو آج ہی تم عرب کے سردار تسلیم کر لیے جاؤ گے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بچوں کو ان معاملات میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ ابو سفیان مایوس و نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اس کے چلے جانے کے چند ہی روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر مکہ میں قریش کے پاس بھیجا اور انہیں لکھا کہ تمہارے سامنے 3 شرطیں پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے جو چاہو قبول کر لو۔ شرائط یہ ہیں: خزاں کے لوگوں کا خون بہا ادا کرو اور ان سے معافی مانگو، یا بنو بکر کی حمایت سے ہلاک ہو جاؤ، یا اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ادھر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیر روانہ کیا اور ادھر جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔